السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پہلی گزارش تو یہی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں تو کسی نے نہیں لکھا کہ یہ میڈیا جو ہے یہ بھی ریاست کا کوئی ستون ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو بھی سمجھے بڑا مضبوط قسم کا ستون بن چکا ہے۔ آپ نے روئے زمین پہ بدترین جمہوریت اور بہترین جمہوریت کے مظاہر دیکھے ہوں گے، بہت کچھ کہا سنا ہوگا۔ ہم پچھلے قریب 30 سال سے یہ ڈرامے بازیاں دیکھ رہے ہیں جو افغانستان میں اور مڈل ایسٹ میں انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے، دنیا کو تباہ، یا اس سے پہلے جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اب اس کے بعد کولڈ وار۔ آپ نے کبھی دنیا میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملک کے پرائم منسٹر نے اپنے ملک کے ٹی وی اینکروں کے ساتھ، اپنے ملک کے کالم نگاروں کے ساتھ میٹنگ کی ہو۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی امریکن صدر نے امریکن میڈیا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے CNN کے ساتھ ان کی ایک باقاعدہ ریولری چل رہی ہے، فاکس کے ساتھ ریولری چل رہی ہے، انہوں نے CNN کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کی ہے، لیکن کبھی انہوں نے کسی ٹی وی کے نمائندے کو بطور خاص ملاقات کے لیے بلایا ہے؟ میں آپ کو سب ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے 1984 میں جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا نوائے وقت میں، تو 3 یا 4 سال کے بعد پھر نیشنل اخبار ہم نے شروع کرنا تھا نظامی صاحب نے، تو انہوں نے جو اس وقت نیشن میں بھرتی کی گئی، عارف نظامی صاحب کو اس کا ایڈیٹر بنایا گیا، جو پہلے ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے نوائے وقت کے، ان کو نیشن کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں جو ہمارے پاس رپورٹر آتے تھے ان میں ایک عامر بطین صاحب تھے، بعد میں آئے، اور محمد مالک جو ہے پہلے، یہ 70، اس وقت تو 70 ہنڈا بہت بڑی بات تھی، تو کوئی بڑا پرانا کھٹارا قسم کا 70 ہنڈا پر بیٹھ کے آیا کرتے تھے۔ یہ میں کوئی 100-150 سال پرانی بات نہیں کر رہا، یہ 90s کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں صرف ایک بندے کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کوئی باقی بھی سب ایسے ہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی بھی چیز سے نواز دے، اس کی حکمت ہے، اس کے فیصلے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ بہت چلاک لوگ ہیں، ان کی تربیت اصل میں رپورٹنگ نے، یہ جتنے آپ کو 2 نمبر یہ نظر آئیں گے نا، یہ بڑے بڑے جو اینکر ہیں، یہ سب رپورٹنگ سے آئے ہیں، یہ فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ان کو کمزوریاں پتہ لگ جاتی ہیں سیاستدان، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بے غیرت لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، یہ عورتوں کے سر پہ بدماشی کرتے ہیں، ان کو گندے جنسی عوارض لاحق ہیں، کیونکہ ان کی رسائی ان کے بیڈ روموں تک تو آسانی سے ہو جاتی ہے، اور یہ فلاں عورت کے سر پہ کو، فلاں دلے کے سر پہ کو، فلاں سپلائر کے سر پہ، ان کے سر پہ اپنی بادشاہی کر رہے ہیں، تو یہ ان کو کوئی بلیک میل نہیں کریں گے، کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لاکھوں کروڑوں پتی، ارب پتی بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کے وزرائے اعظم کی بھی کمزوری بن جاتے ہیں، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے بات۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے 4 یا 5ویں، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرائیویٹ کتنی کی ہوں گی وہ تو مجھے نہیں پتا، جو آن ریکارڈ ہے نا، یہ میٹنگیں کی ہیں ملک کے کالم نگاروں کے ساتھ، اور یہ جو ہیں سو کارڈ جو ہمارے اینکرز ہیں، چھاتہ بردار اینکرز، پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہیں، ہم نے تو کبھی پرنٹ میڈیا میں ان کا نام نہیں سنا تھا، ان کے ساتھ میٹنگیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، وزیر اعظم کی میٹنگ تو ہونی چاہیے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جو ملک چلا رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو اتنے پریولیج دیتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ دیں کہ ملک یہ چلا رہے ہیں اصل میں۔ صابر شاکر کے ساتھ کیوں میٹنگ نہیں کی، رؤف کلاسرا کے ساتھ کیوں میٹنگ کی، فلانے کے ساتھ کیوں نہیں کی، غلام حسین کے ساتھ کیوں نہیں، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا۔ اچھا، پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم سے ملا تو وزیر اعظم نے جناب مجھے یہ بات کہی، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی۔ یہ ٹگے ٹگے کی چھوکریاں جن کے پڑی ہوئی ہیں اس پہ کلپس، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ۔
یہ حکومتوں کے کوٹے پہ حج کرنے والی حاجنیں اور جن کی شادیوں کے کیا کیا افسانے جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں یہاں پہ، یار یہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہی ہیں، یہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، ملکوں کو یہ بنا بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں جب میاں صاحب تشریف لائے تھے لندن تھے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، تو کون کون ان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کیا کر رہے تھے؟ اگر پاکستانی قوم کی قسمت میں چھتر لکھے گئے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن کبھی اپنا دماغ اور آنکھیں بھی کھول لیا کرو۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ صحافی تو غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ جس کو اچھا کام ہو تو اچھا کہے گا، برا کام ہو تو برا کہے گا۔ اس کی کیا وابستگی ہو سکتی ہے سیاسی جماعتیں؟ یہاں تو سیاسی جماعتوں کے سیل بنے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں اپنی اطلاعات کے حد تک صرف آپ کو بتا سکتا ہوں اور قسم سے بتا سکتا ہوں، مجھے آپ کا تو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے پریکٹیکل صحافت جو ہے وہ یہ چھوڑ دی تھی 2012-11 میں، آپ صرف فری لانسنگ کرتا ہوں، کہ ان دنوں میں پاکستان کے لاہور میں جو 73 خاں 3 اخبار ہیں، ان کے جو نیوز ایڈیٹر ہیں وہ براہ راست ملازم تھے یہ مسلم لیگ کے میڈیا سیل کے۔ وہاں سے انہیں الگ تنخواہ ملتی تھی، مالکوں سے الگ تنخواہ ملتی تھی، اور ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ صرف ڈی جی پی آر کے ساتھ اشتہاروں کا مسئلہ طے رکھنا۔ انہوں نے لاہور میں اپنے ڈیرے بنائے، جیسے بدماشوں کے ڈیرے ہوتے ہیں نا، ڈیرے بدماشوں کے، اس طرح ان کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے مارکیٹوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پہ بڑی بڑی لڑائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، دشمنیوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں گنڈے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا پرائم منسٹر میٹنگیں کرتا ہے، ان کے منت سماجت کرتا ہے۔ محمد مالک تم 1 مہینے کے لیے پازیٹیو ہو جاؤ تو پھر دیکھو، یہ ہو جاؤ تو پھر دیکھو۔ کیا مذاق ہے یار! وہ صحافیوں کو نے اگر ملک چلانا ہے تو تم دفع ہو جاؤ۔ کیا تم نے کدو میں تیر چلا دیا یار؟ جب تم ان کے محتاج اتنے ہوگے، جب تم ان کو اتنی اہمیت دو گے، جب تم ان کے اور یہ ججوں کے فیصلے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ اربوں خربوں روپے کی گیم ہے۔ جس دن نادرا نے کیا اس نے نیب نے کیا ماں کا سر کرنا ہے، جو انہوں نے پہلے کر لیا یا باقیوں نے کر لیا، یہ ایسے ہی چلے گا۔ یہ فراڈی ایسے ہی کرتے رہیں گے۔ کبھی کسی نے کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے، فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی نے، بلکہ ان کے پاس ہے سب کچھ، مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، ان کے کیا کیا بزنس ہیں۔ یہ اربوں کروڑوں پتی راتوں رات بن گئے یار، کوئی نہیں ان کو پوچھنے والا کرنے والا۔ عدالتوں میں جا کے جناب یہ ججوں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں، اندر سے آ رہا ہے ہاں جی یہ کہہ دیا جی، اس نے وہ کہہ دیا جی، اس نے یہ کام ہوتے ہیں ان کے اینکرز کے۔ فریق بن کے بیٹھتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کی مرضی کے خلاف بات کرے، جو ان کی دلیل کو غلط ثابت کرے اس کے ساتھ۔ یہ اہمیت اگر آپ نے دلائی ہے انہیں تو جوتے بھی کھائیں پھر ان سے، بلیک میل بھی ہوں۔ ان کو بنائیں، کسی کو یہاں انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہ ہارٹیکلچر کا ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا ایک صحافی کو، انہوں نے کسی کو اس کا پی ٹی وی کا کسی کو چیئرمین بنا دیا، کسی کو بنا دیا ڈی جی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، جو مرضی بناتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ان کو جو ان کو منہ کو سور آپ نے لگا دی ہے نا، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے اب۔ ان کو وہ چسکا لگ گیا ہے، 2-2 3-3 ناجائز انہوں نے شادیاں کی ہوتی ہیں، 5-5 6-6 کوٹھیاں ان کی ہوتی ہیں، ہر شہر میں موجیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ ملک چلا رہے ہیں۔ جو ملک میڈیا چلا رہا ہے، جو ملک اینکروں کی 8 اور 9 بجے کے پروگرام پہ چلنا ہے، مجھے بتائیں کہ اس کے وزیر اعظم کا کیا کنٹریبیوشن ہے وہاں؟ عمران خان صاحب، آپ تو بہت ہم تو آپ کو ایک ریفارمر سمجھتے تھے،
جس طرح کی باتیں آپ کر کے آئے تھے، جتنے مضبوط انسان تھے، آپ نے تو یہ ورلڈ کپ جیت کر اور جناب یہ ہسپتال بنا کر یا نمل بنا کر اور یہ کر کے آپ خود اس کی مثال دیا کرتے تھے. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی چیز کی یا فلانے کی یا ڈمکے کی. اب آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی جی ٹگے ٹگے کے ان کی صحافیوں کی؟ ان کو اپنی بغلوں میں کیوں دبا کے پھر رہے ہیں؟ یہ آپ کو ذلیل کریں گے. یہ کیا ہے نا انہوں نے، یہ 2 مہینے دیکھا نا کیا ڈرامہ لگا دیا. مولویوں کو بٹھا کے انہوں نے ریٹائرڈ جرنیلوں کو ذلیل کروایا، مولویوں کو بٹھا کے سیاستدانوں کو جوتے مروائے. آپ کے خلاف یاد رکھیے، سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اپنے مخالف کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کرتا جو ایک مولوی کر سکتا ہے. اس کو تو عادت پڑی ہوئی ہے مسجد میں مخالفین پہ حملے کرنے کی اور جو بھی معاملات ہیں کرنے کی. تو جس نے سیاست میں زندہ رہنا وہ سیاست میں تو دیر پا دوستیاں دشمنیاں ہوتی نہیں ہیں. دیکھیں نا کیا یہ آپ دکھاتے ہیں کلپ بار بار کہ شہباز شریف نے کیا کہا تھا زرداری کو، اور زرداری نے کیا کہا تھا نواز شریف کو. آپ سب شیر و شکر ہو کے بیٹھے نا اپنی رہائی کے مسئلے پہ، اور کروا بھی لی، ڈیل ہو گئی نا. اب عوام میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ تو اینکروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں اور عوام میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ یہ جنرل باجوہ نے ڈیل کروائی ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ناراض ہیں ان سے اس ڈیل پر، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو ڈھیل دی جائے. انہوں نے کروایا ہے، یہ کروایا ہے، وہ یہ سارا انہی فیکٹریوں سے یہ گند باہر نکل رہا ہے. یہ جو آپ نے کھولی ہوئی ہیں، آپ صرف ایک کام کریں، جتنے آپ 20 کالم نگار اور یہ اینکر سلیکٹ کر لیں، صرف 10 سال پہلے کی ان کی جائیداد اور آج کی جائیداد، 10 سال پہلے ان کی مالی حیثیت، آج کی مالی حیثیت، 10 سال پہلے ان کی بیوی اور آج کی ان کی بیویاں اور کوٹھیاں، ان کا موازنہ کر لیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جب یہ جرنلسٹ مافیا ملک چلا رہا ہے اور جس کو چاہے ڈرا دھمکا کے آگے لگا لیتے ہیں، تو یہ آپ کی کیا حیثیت ہے یار؟ آپ کیسے سیاستدان ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ مریم نواز بہت اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے میڈیا کے سر پہ نچا کے رکھ دیا سارے پاکستان کو اور حکومت کو. لیکن کل کو یہ میڈیا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ آپ کو نہیں علم؟ کتنے پیسے بڑھا لیں گی ان کی؟ جن کو 2 لاکھ دے رہی ہیں اس کو کیا 2 کروڑ دیا کریں گی؟ کہاں سے پیسے لاؤ گے اتنے؟ یہ تو کنویں خالی کروا دیں گے آپ کے. ناظرین، بات یہ ہے کہ جہاں آوے گا آوا بگڑا ہو وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا عذاب ہی آئے گا. مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ لوگ عمران خان کو پیچھے اب ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. ممکن ہے کہ وہ کوئی اچھا ایجنڈا لے کے آیا ہو، صحیح نیت کے ساتھ آیا ہو، تو یہاں تو مذاق میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا، تو وہ لگتا ہے ایسے تک وہ سیریس ہو رہا ہے. بس اس کو لیسن انہوں نے سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. آپ کا بہت شکریہ.